الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں و بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے کو زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اور ہم انسانیت پر وہ عظیم احسانات کیے، وہ عظیم انعامات کیے کہ اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رب الجلال نے جو انسانوں پر انعام کیا ہے، رب الجلال نے جو انسانوں پر احسان کیا ہے، کتنا عظیم وہ احسان ہے اور کتنا عظیم وہ انعام ہے کہ اس کے بارے میں رب الجلال قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو انعام رب الجلال نے تمہارے اوپر کیا ہے انسانوں، جو انعام، جو احسان رب الجلال نے تمہارے اوپر کیا ہے مخلوق انسان، تم اگر اس کو گننا چاہو، اس کی کیفیت بیان کرنا چاہو اور اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہو تو پھر نہ اس کو شمار کر سکتے ہو، نہ اس کی عظمت کا، نہ اس کی بڑائی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ لا تحصوها، آپ اس کو شمار میں نہیں لا سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، اور گننا آپ سمندر کو سیاہی بنا لے جائیں۔ رب الجلال بیان فرماتا ہے اپنی نعمتوں کے بارے میں، جو ان نعمتوں کے بارے میں جو رب الجلال نے ہم انسانوں پر کیا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو گننے کے لیے سمندر کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے، ان کا قلم بنا لیا جائے، وہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی جو سمندر کے برابر ہوں گی، اور وہ جو پورے روئے زمین پر جو درخت ہوں گے ان کو جو قلم میں تبدیل کر دیا گیا وہ قلم ختم ہو جائیں گے، ان قلم کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن رب الجلال نے جو انعامات اور جو احسانات انسانیت پر اور خصوصی طور پر مسلمانوں پر کیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، اور اس کو گنتی میں لانے والا انسان کی قدرت سے باہر ہو جائے گی وہ چیز۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہی فقط لے لیجیے، اس ماہ مبارک کو ہی فقط لے لیجیے، اس رحمت والے اور عظمت والے مہینے کو ہی لے لیجیے، اس برکت والے مہینے کو ہی لے لیجیے۔ رب الجلال نے اپنے نبی علیہ السلام، اپنے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو کن خوشخبریوں، کن باتوں کی بشارت دی تھی؟ کہا تھا کہ پہلا رمضان کا چاند نظر آئے گا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے مسلمانوں کے لیے۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا مسلمانوں کے لیے، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، فلم یفتح منہا باب، اور اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ مسلمانوں میں سے اور انسانوں میں سے جو خیر چاہتا ہے، جو بھلائی چاہتا ہے، جو رب الجلال کی بندگی کرنا چاہتا ہے، جو رب الجلال کی جنت چاہتا ہے، جو رب الجلال کی خوشی چاہتا ہے، اپنی خوشی کے لیے جینا، تو اس طریقے سے جینے والے بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ اپنے غم کے لیے جینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، اپنے دکھوں میں جینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن رب الجلال کی خوشنودی کے لیے جینے والے انسانوں، رب الجلال کی جنت کے لیے جینے والے انسانوں یعنی کہ مسلمانوں،
رب ذوالجلال کا یہ فرمان تمہارے لیے تھا کہ جب پہلا چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کا تو پھر یہ فرمان جاری ہوتا ہے کہ بھلائی چاہنے والے، خیر چاہنے والے اقبل، رمضان کی ان برکتوں سے، رمضان کی ان رحمتوں سے فائدہ اٹھا لے جا۔ رب ذوالجلال کے فرض کیے ہوئے روزوں کو پورا کر، رب ذوالجلال کی عبادت کا حکم دیے ہوئے پر تو عمل پیرا ہو جا، اور رب ذوالجلال کے لیے راتوں کو اٹھ کھڑا ہو، اور رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی اختیار کر، گریہ گزاری کر رب ذوالجلال کے سامنے، دوسروں کے سامنے آنسو بہا کر، دوسروں کے سامنے شکوہ دراز کر کے، دوسروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے جو بشارتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئی تھی ان بشارتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور جو فرمان جاری ہوا تھا کہ سارے شیاطین اور سارے شرکش، سارے جن بند کر دیے گئے ہیں، قید کر دیے گئے ہیں، اب گمراہ ہونے کا تمہارے لیے کوئی بہانہ نہیں، اب برے راستے پر جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا، جب رب ذوالجلال یہ پوچھے گا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، جب رب ذوالجلال یہ پوچھے گا کہ تم نے 5 وقتہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی، جب رب ذوالجلال یہ پوچھے گا کہ قیام اللیل جہاں آپ کے دروازے پر مسجد تھی، جہاں آپ کے 5 قدم پر، آپ کے گھر سے 5 قدم کی دوری پر، آپ کے گھر سے 10 قدم کی دوری پر، آپ کے گھر سے 10 آدھا کلومیٹر کی دوری پر مسجد تھی، آپ وہاں جا کر رب ذوالجلال کی عبادت کیوں نہیں کر سکے، تو آپ وہاں اور آپ کی اور ہماری زبان یہ نہ کہہ سکے گی کہ الہ العالمین شیطان کھلا ہوا تھا، اس نے مجھے بہکا دیا، شیطان تو کھلا ہوا تھا، اس نے مجھے مسجد سے دور کر دیا، شیطان تو کھلا ہوا تھا، اس نے مجھے روزہ رکھنے سے دور کر دیا، شیطان تو کھلا ہوا تھا، اور فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ اس طریقے کا کوئی عذر انسان اور خصوصی طور پر مسلمان پیش نہیں کر پائے گا قیامت کے دن۔ اتنی بڑی بڑی بشارتیں تھیں، اتنے بڑے بڑے احسانات تھے، ان احسانات کے بدلے رمضان جانے والا ہے، 2 روز باقی ہیں یا 3 روز باقی ہیں، ان 3 روز اور 2 روز کے باقی ہونے میں جو 27 روز گزر چکا ہے، جو 26 روز گزر چکا ہے رمضان مبارک کے مہینے کی، ان مہینے کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، ان بشارتوں سے ہم نے فائدہ کیا اٹھایا ہے، کتنی شکر گزاری اور کتنا تقوی شعاری ہمارے اندر آئی ہے، کتنا رب ذوالجلال کا ڈر ہم نے اپنے اندر اپنایا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی مثال دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر، اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر، اپنے برگزیدہ بندوں پر احسان کرتا ہے، اپنے بندوں پر جب انعام کرتا ہے، اپنے بندوں پر جب انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس کے انبیاء، اس کے برگزیدہ بندے، اس نیکی چاہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق کیا کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ رب ذوالجلال ہمیں تحفے میں دیتا ہے، اس کے اندر شیاطین کو بند کر دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اتنی بشارتیں مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، پھر بھی مسلمان کہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی مسلمان کہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے، کہاں اس کے دل میں رب ذوالجلال کی عظمت کہاں رہتی ہے، اس کے دل میں اسلام کی عظمت کہاں رہتی ہے، اس کے خواتین کے دلوں میں اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے کتنی محبت رہتی ہے۔ جانو، قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کے بارے میں کہا تھا، اپنے انبیاء کے بارے میں کہا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کون؟ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان تو من گھڑت قصے، جھوٹے واقعات تو اتنے مشہور ہیں کہ کچھ پوچھو مت، لیکن جو قرآن میں رب ذوالجلال نے جو واقعہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے، مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ جس قرآن کو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا تھا، اس کے اندر بیان کیے واقعہ کا، اس کے اندر بیان کیے ہوئے قصے کا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر پتہ ہے مسلمانوں کو تو وہی جھوٹے موٹے قصے اور وہی جھوٹے موٹے جو واقعات من گھڑت قصے، جس سے وہ ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملنے والی ہے، جس میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ رب ذوالجلال بیان کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب بارش کی دعا کے لیے نکلتے ہیں، اپنی قوم والوں کو لے کر نکلتے ہیں، آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، زمین اناج نہیں اگاتی ہے، جو پیڑ پودے جو ہے پھل نہیں دیتے ہیں، قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، پانی چشموں میں باقی نہیں رہ جاتا ہے، لوگ بھوکمری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنی قوم والوں کو لے کر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکلو اپنے گھروں سے، نکلو جو ہے اپنی معصیت سے، نکلو اپنے گناہوں سے، اور میدان کے اندر اکٹھا ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال ہم سے ناراض ہو چکا ہے، رب ذوالجلال کی نافرمانی ہم اتنی کر چکے ہیں، رب ذوالجلال کی بغاوت ہم اتنی کر چکے ہیں، اب اس کے سامنے عاجز ہو کر، اس کے سامنے آنسو بہا کر، اس کے سامنے جو ہے بوسیدہ اور خراب کپڑے پہن کر ہمیں اس کو یہ دکھانا ہے کہ الہ العالمین ہم تیری رحمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، ہم تیری برکتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، جو نظام، جو سسٹم تو نے اس کائنات کا بنایا ہے، اگر وہ سسٹم تو ہم سے روک لے تو پھر ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی، ہم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سلیمان السلام جب اپنی قوم والوں کو لے کر نکلے، راستے میں تھے
چیوٹی، ایک چیوٹی اپنی قوم والوں کو یہ کہہ رہی تھی، ایک چیوٹی معاملی چیوٹی جس کو ہم نے دیکھ کر بھی اس کو حقارت کی نگاہ سے جو ہے کنارے کر دیا، اس کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، رب ذوالجلال کی مخلوق کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ چیوٹی کی کہتی ہے اپنی قوم والوں سے، اپنی اور چیوٹیوں سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اپنے جو ہے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے یہ کہیں بے شعوری کے عالم میں، انجانے کے عالم میں آپ کو رون نہ ڈالے اور آپ کو ہلاک نہ کر دے، آپ کی جان نہ لے لے، بے شعوری کی حالت میں، انجانی حالت میں، جان بوجھ کر نہیں۔ سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں، رب ذوالجلال کا انعام تھا نا کہ وہ گفتگو تو سن لی انہوں نے، یہ چیوٹی کی گفتگو۔ آج لوگ من گھڑت قصے اور من گھڑت کہانیاں کہ جو ہے فلاں جو ہے بزرگ نے اور فلاں ولی نے اور فلاں جو ہے فلاں کے ساتھ اس طریقے سے ہوا، فلاں جو ہے سمندر پر چل رہا ہے، فلاں ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فلاں کسی کی گفتگو سن لے رہا ہے، فلاں کسی کو زندہ کر دے رہا ہے، فلاں آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو بارش نازل ہو جا رہی ہے، فلاں زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو کھیتیاں اناج اگل دے رہی ہیں۔ یہ وہ قصے نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گفتگو سن لی، رب ذوالجلال کا انعام تھا، رب ذوالجلال کی رحمت تھی سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ فتبسم ضاحكا من قولها فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي۔ اے میرے رب، مسکرائے، پہلے چیوٹی کی اس گفتگو کو سن کر مسکرائے سلیمان علیہ السلام۔ فتبسم ضاحكا، تبسم، فتبسم عربی لفظ بھی ہے، اردو بھی لفظ ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، چیوٹی کی اس بات سے مسکرائے اور ہنس دیے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرا رب مجھے توفیق دے، غرور میں نہیں آئے، تکبر میں نہیں آئے۔ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کے پاس مال رب ذوالجلال کسی کو دے دیتا ہے، آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو رب ذوالجلال جائیداد دے دیتا ہے۔ کئی ایکڑ ہمارے پاس جائیداد ہے، کئی عمارتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کئی جو ہے چودراہٹ ہمارے پاس موجود ہے، حاکم وقت ہیں، مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہیں، ہم چودراہٹ ہمارے پاس ہے۔ رب ذوالجلال نے نعمت دے دی ہے، ہمیں حاکم بنا دیا ہے، ہمیں قوم کا، معاشرے کا بڑا بنا دیا ہے۔ میرے پاس فلاں صلاحیت ہے، میں بڑا ہوں، میں معزز ہوں، مجھے کوئی چھوٹا کیسے کہہ سکتا ہے، مجھے کوئی چھوٹا کیسے بنا سکتا ہے، میں بڑا ہوں، میرے پاس اتنی جائیدادیں ہیں، میرے پاس اتنی چودراہٹ ہے۔ غرور آ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال جب ہمیں نعمت دیتا ہے، رب ذوالجلال جب ہمیں رحمت دیتا ہے، اپنی جانب سے خاص عنایت کرتا ہے تو ہمیں غرور آ جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام غرور نہیں آتا جب چیوٹی کی بات سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربی اوزعنی، اے میرا رب مجھے توفیق دینا کہ جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے، جو میں چیوٹیوں کی گفتگو سن رہا ہوں اور جو انعام تو نے مجھ پر کیا ہے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری نعمت پر شکر گزاری کروں، میں تیری نعمت پر شکر بجا رہا ہوں، میں تیری نعمت پر، تیری اس رحمت پر، تیرے اس انعام پر جو ہے شکر گزار ہو جاؤں، شکر گزار بندہ تیرا بن جاؤں، اور جو نعمت تو نے میرے باپ پر کی ہے۔ آج انسان اپنی ہی ذات بھول جاتا ہے تو اپنے باپ کو کہاں یاد رکھے گا؟ اپنی دعاؤں میں اپنی ہی نعمت پر بھول جاتا ہے، اپنی ہی نعمت پر جو ہے غرور اور تکبر اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اپنے باپ کو کہاں سے یاد کرے گا؟ سلیمان علیہ السلام اپنے اوپر کی ہوئی نعمتوں کو بھی تذکرہ کرتے ہیں رب ذوالجلال کے سامنے، اور اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے اوپر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اے میرے پالنہار، تو نے جو یہ انعام کیا ہے، شکر گزاری کی بھی توفیق دے۔ میں شکر گزار نہیں بن رہا ہوں، لیکن تو مجھے توفیق دے کہ انا شکر، میں شکر گزاری تیری کر جاؤں ان نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والد پر کیا ہے، داؤد علیہ السلام پر۔ کس لحاظ سے شکر گزاری کیسے بجا لاؤں، کس بات کی توفیق ہو؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ان اعمال کو انجام دوں، میں ان نیکیوں کو انجام دوں جس سے تو راضی رہے، جس سے تو راضی رہے۔ وہ نیکیاں نہیں جن کو ہم نے اور آپ نے نیکی بنایا ہے، وہ اچھائیاں نہیں جن کو ہم نے اور آپ نے اچھائیاں مانا ہے۔ شراب پینے والے کے لیے شراب اچھی ہے، جوا کھیلنے والے کے لیے جوا اچھا ہے، داڑھی کاٹنے والے کے لیے داڑھی کاٹنا اچھا ہے، جینس پینٹ پہن کر اپنے پاؤں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کے لیے اس کا لٹکانا اچھا ہے، بال جو ہے چائیں چھواں کاٹ کے جو ہے عید منانے والے کے لیے اس طرح عید منانا اچھا ہے، اور جو ہے لوگوں کا، بہنوں کا، خواتین کا، معاشرے والوں کا حق مار کے ان کو تکلیفیں دے کر جینا ان کے لیے وہ اچھا ہے۔
لیکن اچھائی کو اچھائی ہے، نیکی وہ نیکی ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ہے انعام علی صالحا ترضا، کہ اے الہ العالمین اس نیکی کی توفیق دینا جس نیکی سے تو راضی ہو، اس نیکی کی توفیق دینا جس نیکی سے تو راضی ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ سلیمان علیہ السلام تھے نا، سلیمان علیہ السلام تھے نا، وہ وقت کے وہ نبی تھے، یہ وقت کے وہ نبی تھے جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ جنوں پر حکومت تھی، شیاطین پر حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے، سلیمان علیہ السلام حکم دیتے، سلیمان علیہ السلام حکم دیتے، جن ان کی حکم کی بجا آوری میں بڑے بڑے محل تیار کر دیتے، بڑی بڑی نہریں کھود دیتے۔ آپ کے میرے حکم سے کھودیں گے؟ یہ رب ذوالجلال کے نام تھا کہ جتنے شیاطین اور جتنے جن تھے اس وقت ان زمانے میں، ان کے دور میں سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس بات پر حکومت دی تھی؟ کہ ایک مہینے کی جو مسافت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو، ہواؤں پر۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ ہوا جو ہے ایک مہینے کی مسافت کتنی دیر میں طے کرتی؟ صرف صبح کے وقت میں، اور شام کے وقت میں بھی اسی طریقے سے جتنا ایک مہینے کی مسافت جائی جاتی ہے۔ اور کیا دی تھی سلیمان علیہ السلام کو حکومت؟ ملکہ ابلیس کا جو عرش تھا، جب ہدہد پرندہ جو ہدہد جب وہ حاضری لینے لگے پرندوں کی، اور جب جانوروں کی حاضری لینے لگے تو کہا ہدہد غائب ہے، اور اگر ہدہد عذر نہیں پیش کر سکا، صحیح عذر، اچھا بہانہ، ہمارا اور آپ کا بہانہ نہیں، ہمارا اور آپ کا بہانہ نہیں، ارے میں کام کر رہا تھا تو کیسے روزہ رہوں گا؟ میں روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا تھا تو میں کیسے روزہ رہوں گا؟ میں پہاڑ توڑ رہا تھا تو میں کیسے روزہ رہوں گا؟ میں فلاں جگہ جا رہا تھا تو میں کیسے روزہ رہوں گا؟ یہ بہانے آپ کے اور ہمارے ہیں۔ ہدہد پرندے کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ اچھا عذر پیش کر کے نہیں لایا تو میں اس کو لأذبحنہ ہوں، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر وہ معاملہ آگے میں بیان کروں۔ اس معاملے میں اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے تو پہلے سے نیک بنایا ہے، تو نے پہلے سے مجھے اتنی سلطنت اور اتنی بڑی بادشاہت دے دی ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، مجھے کیا ضرورت ہے؟ آج مسلمانوں کا معاملہ معیار کیا ہے؟ ذرا سا نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ ذرا سا 10-20 روپے نکال کر کیا غریب کو دے دیا، 100 روپے غریب کو دے دیا، حاجت مند کو دے دیا، وہ اکڑ جاتا ہے، اس کا سینہ جو ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا سینہ پھول جاتا ہے، اس کا جو بھیجا جو ہے غرور کے مارے پھٹا چلا جاتا ہے، وہ ڈھنگ سے اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں رکھ پاتا، وہ ڈھنگ سے اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں رکھ پاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے صدقہ دے کر، اگر یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں، خیرات دینے میں، اگر یہ طریقہ ہے مسلمانوں کو رب ذوالجلال کی عبادت کرنے میں اس طریقے سے، تو جان جائے اس کا یہ معاملہ رب ذوالجلال کے نزدیک بہتر نہیں ہوگا، بلکہ بہتر معاملہ کیا ہے کہ صدقہ کریں عاجزی آئے، خیرات کریں عاجزی آئے، تواضع آئے، چھوٹا پن آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، یہ میرا بھائی بیچارہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے دی ہے اس میں سے میں اس کی ضرورت بھی پوری کر دوں اور اس کا حاجت روا بھی بن جاؤں اور اس کی پریشانیوں میں کام آ جاؤں۔ عاجزی آنی چاہیے، یعنی میں نے تجھے اتنا دیا تھا، میں نے تیری یہ ضرورت پوری کی تھی۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ چیوٹی کی گفتگو سن رہے ہیں، کوئی غرور نہیں آ رہا ہے، چیوٹی کی بات کو سن رہے ہیں، کوئی تکبر نہیں آ رہا ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ توفیق دے اس عمل کی، اس نیکی کی کہ میں جس سے تو راضی ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر دے۔ اور مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو رمضان جیسا عظیم تحفہ ملا، مسلمانوں ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے راتوں میں عظیم عبادت کا موقع ملا، تراویح جیسی، قرآن کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، ہماری زندگی کو اتنی مہلت مل گئی کہ ہم رب ذوالجلال کے اس 30 دن کے فرض روزے کو جو ہے پا لے جائیں اور رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کر لے جائیں۔ کتنی خوشنودی حاصل کی، کتنا روزہ رکھا، لوگوں کی کتنی ضرورتیں پوری کی، اور رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رب ذوالجلال کی کتنی عبادت کی۔ اس معاملے میں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا، بلقیس کا نام تو بڑا مشہور ہے لوگوں کے درمیان، لیکن واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، لوگ وہاں سے قصہ نہیں لیں گے، لوگ وہاں سے واقعہ نہیں لیں گے جو قرآن اترا ہے، لوگ نہ جانے کن کی زبانوں سے، نہ جانے کن جو ہے کتابوں سے، نہ جانے کن جو ہے حفوات و جو ہے شبہات سے ان واقعات کو لیتے ہیں، اور وہ واقعات پتہ کہاں کے ہوتے ہیں۔
قرآن کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کے بارے میں مسلمان اس سے ناغلط ہے۔ ملکہ ابلیس، ملکہ سبا، جو سبا کی جو ہے بادشاہ تھی، عورت تھی، وہ جو ہے اپنی قوم والوں سے کہتی تھی کہ میری عبادت کرو اور سورج کی عبادت کرو، آگ کی عبادت کرو، آگ کی پوجا کرو۔ ہدہد وہیں پر غائب تھا، جو حاضری لے رہے تھے نا، ہدہد وہیں غائب تھا۔ ہدہد جب آیا واپس اور سلیمان السلام کو غصے میں دیکھا، سلیمان السلام نے کہا کہ عذر پیش کرو۔ عذر کیا پیش کیا ہدہد نے؟ کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں ایک قوم سے آ رہا ہوں، اس قوم والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس قوم والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس قوم والوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا کے رکھا ہے، ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا کے رکھا ہے، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ ہم نے پورا کا پورا گھر ایک عورت کے حوالے کر دیا ہے، جائے وہی فیصلہ کرے، شادی میں وہی فیصلہ کرے گی کہ کب دن رکھا جائے گا، شادی میں وہی فیصلہ کرے گی کہ کتنے سامان دینا ہے، شادی میں وہی فیصلہ کرے گی، حتیٰ کہ گھر کے پورے معاملات میں اس کا شوہر کہاں کہاں کیا کیا خرچ کرے گا، وہ سارے معاملات میں اس کی بھی فیصلہ کرے گی۔ وہ پرندہ معمولی سا، اس کو اتنی سمجھ تھی رب الجلال کی جانب سے کہ دیکھو عبادت اور ہاتھ اگر اٹھنے چاہیے تو اللہ کے سامنے اٹھنے چاہیے، نہ کسی سورج کے سامنے، نہ کسی عورت کے سامنے۔ وہ عذر اس نے پیش کیا، میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، اس قوم میں عورت کو بادشاہ بنایا گیا ہے اور سورج کی عبادت ہو رہی ہے اور آگ کی پوجا ہو رہی ہے۔ پھر معاملہ طویل ہے، واقعہ طویل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور خط کا جواب آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کو ملکہ سبا کو بلایا اپنے پاس، اپنے دربار۔ ملکہ سبا سے آنے سے پہلے ایک میٹنگ کی، جو سمجھدار لوگ تھے، جو اس وقت کے سمجھدار لوگ تھے اور معاشرے والے تھے، قوم والے تھے، نبی سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ کہا کہ کون ہے تم میں سے جو سبا کی جو بادشاہ عورت ہے، اس کا عرش، جو اس کی کرسی ہے، وہ میرے پاس لا کر اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ کون کتنی جلدی لے کر آ جائے گا، کون کتنی جلدی اس کا تخت اور اس کا عرش، اس کی کرسی میرے پاس لے کے آ جائے گا اس عورت کا؟ تو ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ میں، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ جو ملک یمن میں ہے کرسی، جو ملک یمن میں کرسی ہے، جو تخت ہے، اس کو میں اٹھا کر آپ کے شام کے اندر، ملک شام میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ آپ اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے پہلے۔ ایک دوسرے نے کہا، جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس علم تھا، مسلمانوں، آج ہمارے سادے ورق سے، سادے کاغذ سے، اور ہمیں کوڑا کاغذ بنا دیا گیا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو کوڑا کاغذ بنا لیا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں کوڑا کاغذ بنا دیا ہے، ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہمیں کوڑا کاغذ بنا دیا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کی عظمت نہیں سکھلائی، ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں نے، ہاں میں ان بچوں کی جانب سے یہ بول رہا ہوں، ہاں میں اس 12 سال اور 15 سال لڑکے کی جانب سے بول رہا ہوں، اور اس 20 سال لڑکے کی جانب سے بول رہا ہوں کہ ہاں یہ اس بچے کی شکایت ہوگی قیامت کے دن، یہ اس بچے کی زبان کی شکایت ہوگی قیامت کے دن، اور اس کے سامنے شکایت ہوگی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کہے گا کہ ہاں میرے ماں باپ نے مجھے کوڑا کاغذ بنا دیا تھا، مجھے قرآن کی عظمت نہیں سکھلائی تھی، مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھلایا تھا، مجھے قرآن پر عمل کرنا نہیں سکھلایا تھا، مجھے اسلام نہیں سکھلایا تھا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے وہ نہیں سکھلایا تھا۔ علم کا کوڑا بنا دیا مجھے، آج میں جہنم جا رہا ہوں تو میرا اپنے ماں باپ کیسے جا رہا ہوں۔ لہذا جو گھر کے والدین ہیں، جو گھر کے گارجین ہیں، وہ اپنے بچے کی نسل کو اور اپنے بچے کی زندگی کو، جو اس دنیا کی بھی ہو چاہے آخرت کی بھی ہو، سدھارنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کریں گے آپ جنتی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بچہ جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں تھی دنیا کے اندر، وہ آئے گا اور آپ کو جنت کے دروازے سے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتے ہوئے آپ کے حوالے کر دے گا۔ کیا کریں گے؟ بات رکھ پائیں گے؟ یہ آج کی کورٹ کچہریاں نہیں ہوں گی اس زمانے میں۔ اٹھا، دوسرا آدمی اٹھا، ایک جن اٹھا تھا اور ایک دوسرا آدمی اٹھا، کہا اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی پلک جھپکاتے ہیں، پلک جھپکائیں گے اور اٹھانے سے پہلے پہلے میں حاضر کر دوں گا ملک یمن سے ملک شام، اور ہوا بھی ایسے ہی، لا کے حاضر کر دیا۔ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام نے کیا بات کہی اللہ تعالیٰ سے؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ جو اس نے پلک جھپکانے سے وقت میں بھی ہزاروں میل کی مسافت سے ایک کرسی، ایک تخت اٹھا کر میرے سامنے حاضر کر دیا ہے، یہ میری اپنی بڑائی نہیں ہے کہ میں رب کا پیغمبر ہوں، رب نے مجھے اتنی پاور دی ہے۔ آج اولیاء بنے پھرتے ہیں، آج ویڈیوز آتی ہیں اور لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھتے ہیں، قبروں کے پاس منظر دیکھتے ہیں، درباروں کے پاس منظر دیکھتے ہیں
کہ ایک شخص اپنی نیکی کے اوپر، اپنی نیکی کی بنیاد پر اور اپنی بدی کی بنیاد پر ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ نے سنا، اور سلیمان علیہ السلام کا یہ دوسرا واقعہ کیا کہتے ہیں؟ تخت حاضر ہوتا ہے، تخت حاضر ہوتے ہی کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ آپ نے بہت سا مکان بنا ہوا دیکھا ہوگا اور اس پر دیکھا ہوگا یہ آیت رکھی ہوگی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری اپنی کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بڑی بڑی عمارت، یہ میرے اپنے خون پسینے کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی جائیداد بنا لی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے اس وقت میں، اور کب کہا تھا؟ جب ہزاروں میل کی دوری سے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے پلک جھپکانے کے وقت سے بھی کم وقت میں تخت آ جاتا ہے ملک یمن سے ملک شام، اس وقت کہا تھا ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا نبی اور اتنا بڑا بادشاہ، اس کی تواضع اور اس کی عاجزی، اس کی انکساری اس حد تک۔ اور آج ہمارا معاملہ مسلمانوں میں سے کس کا کیا ہے؟ کیا ہے معاملہ؟ ایک نیکی کر بیٹھے تو دوسرے پل اس کو ضائع کر دیا، ایک نیکی کی توفیق ہوئی تو اس کو دوسروں کو حقیر جان کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کو ضائع کر دیا۔ معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر نعمت پر، ہر احسان پر ھذا من فضل ربی، یہ میرا نہیں، میری محنت نہیں ہے، من فضل ربی۔ آج میں نے مسجد قائم کر لی اپنے علاقے میں، آج ممبر و محراب سے رب الجلال کے فرامین کی صدا اٹھ رہی ہے، رسول علیہ السلام کے فرامین کی صدا اٹھ رہی ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ کی مہربانی سے ہے، اس میں میری اور آپ کی کوئی محنت شامل حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ يَعْمَلُ آلَ داؤد شُكْرًا، اور داؤد باپ پر کیا نعمت کی تھی؟ باپ پر نعمت کی تھی کہ پہاڑوں کو حکم دے دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میری تسبیح بیان کریں، میری پاکی بیان کریں، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اے پرندوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینے کے بعد کیا کہا؟ أَنِ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا، اے داؤد علیہ السلام کی نسل، اے داؤد علیہ السلام کے آل اور فیملی، شکر گزار بن کر رہنا میری اس دنیا کے اندر، شکر گزار بن کر رہنا۔ اگر شکر گزاری نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا معاملہ ہے؟ لوط علیہ السلام کا معاملہ، یونس علیہ السلام کا معاملہ دیکھا تم نے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے بنا بتائے ہوئے، اللہ کے بنا خبر دیے ہوئے اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ کہاں پہنچے؟ مسلمانوں نے بھی نہیں پتا ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اور نکلے کب؟ جب اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم تحفہ، عظیم رحمت، عظیم نعمت، یہ مہینہ اگر نکل جاتا ہے یوں ہی بنا عبادت کے، بنا روزوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے بنا نکل جاتا ہے یہ مہینہ، تو جان جائیے ہم سے زیادہ خسارہ ہو جانے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت ہو، احسان ہو ہمارے اور آپ کے اوپر، تو اس کی شکر گزاری ہمارے چہرے پر، ہماری زبان پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں دکھنا چاہیے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج لوگوں نے اس جمعہ کو الوداعی جمعہ بنا رکھا ہے، آج لوگوں نے اس جمعہ کو جو ہے بدعہ کرنے والا جمعہ بنا کے رکھا ہے۔ کیا معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا؟ ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہم اسلام کہاں سے لے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے، اور صحابہ کے بعد کرام کے بعد تابعین نے، اور تابعین میں جو ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام عبد الرحمن، یہ سارے ائمہ ان کی زندگی میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ہاں ہماری زندگی میں ملتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ الوداع کر دیا رمضان تمہیں، تیری عبادتوں کو بھی الوداع کہہ دیا، تیرے روزوں کو بھی الوداع کہہ دیا، اس کے اندر کی جانے والی نیکیوں کو بھی الوداع کہہ دیا۔ اب جیسے ہی عید کا چاند ہمیں نظر آئے گا، اے رمضان، ہمارا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ ہم روزہ جانتے ہیں، نہ نماز جانتے ہیں، نہ جو رات کی تراویح جانتے ہیں، نہ رات کا تہجد جانتے ہیں، نہ رات کا قیام اللیل جانتے ہیں، اور نہ لوگوں کی مدد کرنا جانتے ہیں، نہ لوگوں کی جیب جو خالی ہے، نہ جو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے اس آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسو کو پوچھنا بھی نہیں جانتے ہیں، جو بیوائیں سسک کر جو ہے اپنا آخری وقت گزار رہی ہیں، ان کی سسکیوں کو بھی باندھنا اور ان کی سسکیوں کو بھی روکنا ہمیں نہیں آتا۔ شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، الوداع اے رمضان تجھے الوداعی ہو، اور اے رمضان کے اندر کی جانے والی عبادتیں تجھے بھی الوداع ہو۔ اب مسلمانوں کا نہ مسجد سے کوئی تعلق ہوگا، اور نہ مدرسوں سے کوئی تعلق ہوگا، اور نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہوگا۔ مسلمانوں، جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا رب اس مہینے کے اندر تھا، اسی طریقے سے وہ رب الجلال
اس مہینے کے بعد بھی 11 مہینے ہمارا رب رہے گا، اس مہینے کے بعد بھی وہ ہمیں رزق دے گا، وہ اس مہینے کے بعد بھی ہمیں نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو احساس ہونا چاہیے، جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے احساس کیا، فوراً کیا، چیوٹی کی گفتگو سے نہیں، احساس کیا، رب سے توفیق مانگی۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ ہوا، احساس کیا، فوراً شکر و بجا لائے۔ اور جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تخت ملکہ ابلیس کا، ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گئے اور ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا کہ میرے کچھ نہیں، میری کوئی چیز نہیں، سب رب الجلال کے مہربانی ہے۔ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کی زبان سے کتنا نکلتا ہے؟ قارون کو جانتے ہیں؟ جب اس نے اپنے سارا مال دیکھا، لوگوں نے کہا اللہ نے تجھے دیا ہے، کہا نہیں، اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا اپنا علم تھا، یہ میرے خون پسینے کی کمائی تھی، کروڑوں کا اور اربوں کی جائیداد جو ہم نے بنائی ہے، یہ میں اس میں سے غریب کو کیسے دوں؟ اس میں اس کا کہاں حق ہے؟ کماتا دھماتا ہے نہیں، میں اس کی ضرورت کو کیوں پورا کروں؟ اس کے گاؤں والے ہیں نا، اس کے محلے والے ہیں نا، اس کا بھائی ہے نا، اس کا پڑوسی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں کہہ کر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے پاس روک لیا ہے، اور اس کا معاملہ جیسے میں نے پچھلے خطبہ بتایا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین جس طریقے سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو دین اور اسلام کے احکامات کی رغبت دلائی ہے، اس پر چلنے کا حکم دیا ہے، الہ العالمین اسی طرز پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم اس رمضان کو ودا نہیں کرتے، الہ العالمین ہم اس رمضان کو بدائی نہیں دیتے، الہ العالمین ہم تو صرف توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ الہ العالمین تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا ہمارے لیے، تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جو ہے آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تو نے جو ہے فرشتوں سے یہ ندا لگوائی ہے کہ خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے جس طریقے سے تو نے ہمیں اس رمضان مبارک میں مہینے کے اندر ہمیں اس بات کی توفیق دی، ہم تیرے لیے روزہ رکھیں، ہم تیرے لیے نمازیں پڑھیں، ہم تیرے لیے صدقات و خیرات کریں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ الہ العالمین اسی طرز پر ہمیں آنے والی تمام زندگی کے اندر، آنے والی زندگی کے تمام مراحل کے اندر ہمیں الہ العالمین اسی طرز پر اپنا عبادت گزار بنا کر رکھ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔